سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس حد کے بعد محمد بن قاسم نے دریا پر جا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ دریا کہاں سے عبور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سالار بھی ہوتے تھے۔ ایک دو سالاروں نے محمد بن قاسم کو مشورہ دیا کہ راجہ دسائیوں ہمارا متی ہے، اسے بلایا جائے، وہ بتا سکے گا کہ دریا پار کرنے کے لیے موزوں گھاٹ کہاں ہوگا۔ محمد بن قاسم نے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے ایک مقامی آدمی کو روانہ کیا کہ وہ دسائیوں کو لے آئے۔ دسائیوں بیٹ کے قلعے میں تھا جو وہاں سے خاصے فاصلے پر تھا اور وہ جگہ دریا کے پار تھی۔ یہ آدمی دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچا ہی تھا کہ دو آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس آدمی نے جھوٹ بولا اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ محمد بن قاسم کی طرف سے راجہ دسائیوں کے پاس جا رہا ہے، لیکن ان آدمیوں نے شاید دیکھ لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے آیا ہے۔ اسے پکڑ کر اروڑ لے گئے، جہاں اس سے اس کی اصلیت اگلوا لی گئی۔ راجہ داہر نے اپنے بیٹے جے سینا کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے دستے لے کر اس علاقے میں پہنچ جائے جو دسائیوں کے علاقے اور دریا کے درمیان آتا ہے۔ داہر کا مطلب یہ تھا کہ دسائیوں اور اس کے بیٹے راسل اور موقوف مسلمانوں کو کسی قسم کی مدد نہ دے سکیں۔ راجہ داہر کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ محمد بن قاسم کا لشکر اروڑ کے علاقے میں پہنچ چکا ہے اور شاید دریا کے کنارے پر بھی آ گیا ہے۔ داہر اسی وقت ہاتھی پر سوار ہوا اور دریا کے اپنی طرف والے کنارے پر اس جگہ پہنچا جہاں اسے مسلمانوں کا لشکر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس وقت محمد بن قاسم دریا کے قریب ہی کہیں کھڑا تھا۔ راجہ داہر آ گیا ہے، ایک ملا نے بڑی بلند آواز سے کہا۔ وہ ہاتھی پر سوار ہے۔ سب نے ادھر دیکھا۔ ایک ہاتھی پر چمکدار ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا اور اس پر شاہانہ ہوج تھا۔ ہوج میں جو آدمی کھڑا تھا وہ پوشاک اور ڈیل ڈول سے بادشاہ نظر آتا تھا۔ وہ راجہ داہر تھا۔ اس کے ساتھ محافظ دستے کے گھوڑ سوار تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ جو آدمی تھے ان میں اس کے محافظ بھی تھے۔ ان آدمیوں یا ان محافظوں میں ایک آدمی تھا جس کا تاریخ میں نام نہیں لکھا، صرف شامی لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تیر اندازی میں ایسی مہارت رکھتا تھا کہ اس کا تیر کبھی ہتا نہیں گیا تھا۔ اس داہر نے ہمارے جہازوں کو لوٹا تھا، شامی نے چلا کر کہا۔ میری ماں اور ایک بہن بھی ایک جہاز میں اپنے وطن کو واپس جا رہی تھی اور اس نے انہیں بھی قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ یہ کہتے کہتے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کنارے پر جا کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کمان میں تیر ڈالا اور داہر کا نشانہ لیا، لیکن گھوڑا پانی میں بدکنے لگا۔ سب سمجھ گئے کہ شامی داہر کو دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا ہے اور وہ اس پر تیر چلانے لگا ہے۔ اسے پکڑ کر واپس لے آؤ، محمد بن قاسم نے کہا۔ دو سواروں نے اس کی طرف گھوڑے دوڑائے، لیکن ہوا یوں کہ شامی کا گھوڑا پانی میں آگے جانے کی بجائے پیچھے ہٹتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شامی کمان میں تیر ڈالے ہوئے داہر کو نشانے میں لیتا تھا، لیکن اس کا گھوڑا بدک کر اس کی کمان کا رخ موڑ دیتا تھا۔ داہر سمجھ گیا کہ یہ عرب اس پر تیر چلانا چاہتا ہے۔ داہر نے اپنے ایک محافظ سے کمان اور ایک تیر لیا اور شامی کا نشانہ لے کر تیر چلایا جو شامی کی شاہراگ میں اتر گیا۔ شامی گھوڑے پر دوہرا ہوا اور لٹک کر دریا میں جا پڑا۔ اس کے ساتھیوں نے جب اسے دریا سے نکالا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ معلوم نہیں داہر کی یہ چال تھی یا داہر ابھی تیاری مکمل نہیں کر سکا تھا کہ وہ اپنا لشکر مسلمانوں کے بالمقابل نہ لایا۔ محمد بن قاسم نے بھی دریا عبور کرنے کا حکم نہ دیا، غالباً وہ حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح اس خیمہ گاہ میں محمد بن قاسم نے 1 مہینے سے بھی کچھ زیادہ وقت گزار دیا۔ 3 مورخوں کی تحریروں سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے حجاج نے ابھی محمد بن قاسم کو مزید اور آخری ہدایات بھیجنی تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے محمد بن قاسم کو اس خیمہ گاہ میں رکنا ہی تھا اور ایک ایسی مصیبت کا سامنا کرنا تھا جس کا کبھی ذہن میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے 7 گھوڑوں کے لیے خشک چارہ اتنی زیادہ مقدار میں رکھا گیا تھا جو کئی مہینوں کے لیے کافی تھا۔ محمد بن قاسم کو اپنے کسی سالار نے مشورہ دیا کہ اس علاقے میں سبزہ چارہ بہت ہے، خشک چارہ بچانے کا یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ گھوڑوں کو یہاں کا سبز چارہ کھلایا جائے اور کچھ خشک چارہ بھی دیا جائے۔
محمد بن قاسم نے اس کی اجازت دے دی۔ اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایسا تو ہوتا ہی تھا کہ جہاں بھی سبز گھاس وغیرہ ہوتی تھی وہاں گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہاں بھی گھوڑوں کو مقامی سبزہ کھانے کے لیے چھوڑا جانے لگا۔ 2-3 روز بعد سواروں نے دیکھا کہ گھوڑے مردہ سے نظر آ رہے ہیں۔ گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے گئے تو بہت سے گھوڑے چلنے سے بھی معذور نظر آتے تھے۔ سواروں نے گھوڑوں کو وہ چیزیں کھلائیں جو پیٹ وغیرہ کو صحیح رکھتی تھیں، لیکن ایک رات اور گزری تو صبح کئی گھوڑے مرے ہوئے پائے گئے۔ گھوڑوں کے امراض کے ماہرین نے گھوڑوں کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں کی زمین میں کوئی ایسا زہریلا مادہ ہے جو یہاں کے سبزے میں شامل ہے۔ انہوں نے گھوڑوں کو سبزہ چارہ دینا بند کر دیا اور تمام دوائیاں آزما دیکھیں، لیکن گھوڑوں میں جو بیماری پھیل گئی تھی وہ قابو میں نہ آئی۔ گھوڑوں کے امراض کے ماہرین ہار گئے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ تمام گھوڑے مر جائیں گے۔ نہ مرتے تو بھی گھوڑوں کی بیشتر تعداد ٹانگوں پر اپنا وزن بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ محمد بن قاسم جو کسی بھی صورتحال میں گھبرانے والا سالار نہیں تھا، اس کے پرشباب چہرے پر مردنی چھا گئی۔ وہ گھوڑوں کو چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ کیا سوار پیادوں کی طرح لڑ سکیں گے؟ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے کہا، میں یہاں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر راجہ طاہر کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھوڑے بیکار ہو گئے ہیں تو وہ حملہ کر دے گا۔ سواروں سے کہو کہ تمہیں پیادوں کی طرح لڑنا پڑے گا۔ نہیں ابن قاسم، ایک ادھیڑ عمر سالار نے کہا، کیا تم انہیں جانتا ہے کہ طاہر میدان میں ہاتھی لائے گا؟ ہمارے سوار پیادوں کی طرح لڑنے سے انکار تو نہیں کریں گے، لیکن یہ سوچ ابن قاسم، کیا ہم پیادوں سے ہاتھیوں اور دشمن کے گھوڑ سوار لشکر کا سامنا کر لیں گے؟ نہیں، اپنے لشکر کا قتل عام نہ کرا۔ اگر ہم ایک بار شکست کھا گئے تو پھر سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ سوچنے دے، کوئی راستہ نکل آئے گا، لیکن میں پیچھے جانے والے راستے پر نہیں چلوں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ محمد بن قاسم نے خدا کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ وہ پوری ایک رات آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا اور کئی بار اس کے آنسو نکل آئے۔ اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ دشمن کو پتہ چل گیا تو وہ کسی اور گھاٹ سے دریا عبور کر کے حملہ کر دے گا۔ صبح طلوع ہوئی تو دریائے سندھ کے اس طرف والے کنارے سے ایک کشتی آ لگی۔ اس سے ایک آدمی اترا جو راجہ طاہر کا ہی فوجی حاکم ہو سکتا تھا۔ اس کا لباس حاکموں جیسا تھا اور اس کے ساتھ 8 محافظ تھے۔ وہ مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں آیا اور بتایا کہ وہ راجہ طاہر کا ایلچی ہے اور محمد بن قاسم سے ملنا چاہتا ہے۔ اسے محمد بن قاسم کے خیمے تک لے گئے۔ تاریخ اسلام کا یہ کم عمر سالار اللہ کے حضور دست با دعا تھا۔ فارغ ہو کر اس نے ایلچی کو خیمے میں بلا لیا۔ تاریخ سندھ میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ کیا راجہ طاہر نے میرے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا۔ ہاں، عرب کے سالار طاہر کے ایلچی نے کہا۔ راجہ طاہر نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے لیے اور ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ اپنی حالت دیکھ لیں۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ کے گھوڑوں میں بیماری پھیل گئی ہے۔ آپ گھوڑوں کے بغیر کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ آپ جس کام کی انتہا تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ آپ کی بد نصیبی اور ذلت کا باعث بننا شروع ہو گیا ہے۔ میں اس شرط پر آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لوں گا کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ میں آپ کے پورے لشکر کو رسد دے دوں گا تاکہ آپ کا کوئی آدمی بھوکا نہ مر جائے۔ اور یہ بھی سوچو کہ آپ کے پاس ایسے بہادر مرد نہیں جو ہماری فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ میں آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ اگر تباہ و برباد ہونا ہے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ راجہ طاہر کے اس پیغام نے محمد بن قاسم کو جھنجھوڑ ڈالا۔ نہ اداسی رہی نہ مایوسی رہی۔ اپنے راجہ سے بعد از سلام کہنا، محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کے ایلچی سے کہا، میں ان سالاروں میں سے نہیں ہوں جو ذرا سی مصیبت سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ تم نے میری اطاعت قبول نہیں کی، سرکشی کی ہے جو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر تم صلح کے خواہش مند ہو تو ہمارے خزانے میں جو کچھ ہے وہ ہماری خلافت کے حوالے کر دو اور خلافت اسلامیہ کی اطاعت قبول کرو۔ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں واپس جاؤں گا تو تمہارا سر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ راجہ طاہر کے ایلچی کے جانے کے بعد فوراً محمد بن قاسم نے ایک قاصد کو حجاج کے نام پیغام لکھوا کر دیا اور قاصد سے کہا کہ وہ اڑتا ہوا بصرہ پہنچے اور حجاج کو یہ پیغام دے اور جواب لے کر اسی رفتار سے واپس آئے۔ محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کو للکار تو دیا تھا، لیکن وہ گھوڑوں کی طرف دیکھتا تھا تو اس کے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھ جاتے تھے۔ وہ لڑنے کے قابل نہیں تھا۔ تباہی اور بربادی بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑی آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم پر یہ آفت ناگہانی اکیلی نہیں آ پڑی تھی کہ گھوڑوں میں کوئی پراسرار بیماری پھیل گئی اور تمام گھوڑے نیم مردہ ہو گئے۔ گھوڑے مرنے بھی لگے تھے۔ اس سے کچھ دن پہلے سیستان کے قلعہ بند شہر سیسم میں بڑی سنگین نوعیت کا ایک واقعہ ہو گیا تھا جس نے محمد بن قاسم کے پاؤں جگڑ لیے تھے۔ سیستان کی فتح سنائی جا چکی ہے۔ یہ جنگ سیسم کے قلعے میں لڑی گئی تھی۔
राजा ताहिर का भतीजा बजे राय वहां से भाग गया था, लेकिन वो इसी इलाके में घूमता फिरता रहा और बड़ी जल्दी पता चल गया कि वो मोहम्मद बिन कासम के खिलाफ सिस्तान के लोगों को बगावत के लिए तैयार कर रहा है। मोहम्मद बिन कासम ने एक नायब सलार अब्दुल मुलक बिन कैस को कुछ नफरी देकर बागियों की सरकूबी के लिए भेजा था, जिसने थोड़े से वक्त में बागियों को कुचल डाला और बजे राय भी एक झड़प में मारा गया था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासम थोड़ी सी नफरी सिसम में छोड़कर निरोन चला गया और अब वो अरोड़ से कुछ दूर हैमाजान था। इस दौरान सिसम के किले में अमनो अमान रहा। जो हिंदू और बुद्ध वहां से भाग गए थे वो भी मुसलमानों के अच्छे सलूक और फ्याजी को देखकर वापस आ गए थे। शहर के मुजाफात में रहने वाले लोगों को पता चला कि मुसलमानों की हुकूमत हर किसी को इंसाफ और हकूक देती है और लोगों की इज्जत अबरू की हिफाजत की जिम्मेदार भी बन जाती है, तो बाहर के कई खानदान शहर में मुंतकिल हो गए। इस तरह इस शहर की आबादी बढ़ गई। मोहम्मद बिन कासम के मुकर्रर किए हुए हाकम, अम्माल और फौजी देख न सके कि बाहर से आने वाले ज्यादातर लोग हिंदू हैं। मुसलमानों ने बुद्धों और हिंदुओं को मजहबी आजादी दे दी थी, इसलिए उनके मंदिरों की रौनक ऊद कर आई। ये भी किसी ने ना सोचा कि हिंदुओं के बड़े मंदिर में रात को भी हिंदू इबादत में मसरूफ रहते हैं। इस शहर में ताजरों के काफले तो आते ही रहते थे, लेकिन अब काफले पहले से ज्यादा आने लगे। एक एक काफला 40 से 50 ऊंटों तक होता था। इनके माल के खरीदार ज्यादातर हिंदू होते थे। हर काफले के साथ आदमी ज्यादा आते थे। हर किसी ने ना देखा कि एक काफले के साथ जितने आदमी आते हैं उतने वापस नहीं जाते। माल की खरीदारी इस तरह हो रही थी कि कपड़ा बोरियों में बंद होता था, बाज बोरियां खोली नहीं जाती थीं। 2-4 हिंदू ये बोरियां खरीद लेते और ऊंटों पर लाद कर अपने घरों को ले जाते थे। बोरियां घरों के अंदर खुलती और हर बोरी से एक आदमी बरामद होता था। इन आदमियों को रात के वक्त हिंदू बांट लेते और एक एक 2-2 को अपने घरों में ले जाकर छुपा देते। एक रोज एक हिंदू वहशी, जिसकी दाढ़ी बड़ी लंबी और सर के बाल भी लंबे थे, किले में दाखिल हुआ। उसके हाथ में त्रिशूल था। उसने माथे पर 3 रंगों की लंबूतरी लकीरें डाली हुई थीं। उसके साथ 5-6 चेले थे। उसके हुलिये भी अपने ऋषि जैसे थे। चूंकि वो मजहबी पेशवा था, इसलिए उसे किले के दरवाजे पर न रोका गया। वो शहर में दाखिल हुआ। इस शहर की काया पलट जाएगी। उसने त्रिशूल ऊपर करके कहा, जमीन बदल जाएगी, आसमान बदल जाएगा। वो कहता जा रहा था, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। मुसलमान रहम दिल बादशाह हैं। वो कुछ न कुछ कहता मंदिर तक जा पहुंचा। हिंदुओं का एक हजूम उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। ऋषि मंदिरों के अंदर चला गया। पंडितों ने लोगों से कहा कि ऋषि महाराज बड़ा लंबा सफर पैदल तय करके आए हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। ये कल सुबह सबको दर्शन देंगे।